لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کیا ہے؟ تقویم، بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا۔ یہ آیت کریمہ اس لیے پڑھی کہ ابھی ایک لڑائی والا سامنے مسئلہ آیا ہے، جو اس میں مفتی شہریار صاحب اور کیا بولتے ہیں شبیر برکاتی صاحب اور ساتھ ہی ساتھ میں کفیل انور، ان تینوں کے درمیان کچھ بات چیت ہوئی۔ مفتی صاحب نے جو اصلاح کی اس کو لے کر کے تو شبیر برکاتی اور ناظم صاحب کفیل انور، ان دونوں لوگوں نے معافی مانگی۔ ٹھیک، عوام نے ان کے پروگرام کو رد کیے، علماء نے ان کے خلاف آوازیں اٹھائی، جس کے بنا پر ان لوگوں نے توبہ کی۔ توبہ کر لینا چاہیے، توبہ اگر غلطی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت سب کی خطاؤں کو خدا بخشنے والا ہے۔ لیکن علامہ شہریار صاحب نے بھی ایک خطا کی ہے، ایک غلطی کی ہے، تو ان لوگوں نے جو غلطیاں کی اس کی ان لوگوں نے معافی مانگ لی۔ تو مفتی شہریار صاحب جو اصلاح کر رہے تھے، انہوں نے ایک غلطی کی ہے، تو کیا ان کا حق نہیں بنتا ہے کہ وہ بھی معافی مانگے؟ بولو۔ اور غلطی کیا کی ہے کہ انہوں نے اپنی ایک تقریر میں یہ کہا ہے کہ وہ جو کلوہ آتا ہے نعت پڑھنے کے لیے، وہ علی 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 کرتا ہے، ایسے کودتا ویسے کودتا ہے، اس طریقے سے، جیسے کہ پچھلے ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ ایک نے لکھ کر کے ڈالا کہ یہ کلوہ سب کو نچا کر کے رہے گا، اور مفتی شہریار صاحب نے کیا کہا کہ وہ جو کلوہ آتا ہے، اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا۔ ہم کو، آپ کو، سب کو یہ جو صورت ملی ہے، اس صورت کو کس نے دیا ہے؟ کس کے بولو؟ کس نے دیا ہے؟ اللہ رب العزت نے۔ اللہ نے کسی کو گورا بنایا ہے نا، اللہ نے کسی کو کالا بنایا، اللہ نے کسی کو سانولا بنایا، اللہ نے کسی کو امیر بنایا، کسی کو فقیر بنایا، کسی کو لنگڑا بنایا، کسی کو لولا بنایا، اللہ نے کسی کو ایک آنکھ دی ہے، کسی کو اللہ نے بولنے کی طاقت ہی نہ دی، کسی کو اللہ نے سننے کی قوت نہ دی۔ جیسا بندہ لینے کے لائق تھا ویسا اللہ رب العزت نے اس کو نوازا، ویسا اس کو جسم دیا ہے نا، اللہ نے اس کو ویسا جسم دیا ہے۔ اب اگر کوئی کالا ہے تو ہم اس کو کلوہ کہیں گے؟ اگر ہم کلوہ کہیں گے تو مطلب یہ کہ خدا فرماتا ہے ہم نے انسان کو، آدمی کو اچھی صورت پر بنایا، اللہ نے اس کو اچھی صورت کے اوپر بنایا، اس کے لیے کالا رنگ بہتر تھا، اسی لیے اس کو اللہ نے کالا رنگ دیا۔ تو یہ قرآن کے خلاف بات ہوئی کہ نہیں بات ہوئی کہ وہ کلوہ جو آتا ہے؟ بولو، ہوئی۔ تو اس لغزش کے معافی کب مانگیں گے حضرت؟ مانگنا چاہیے کہ نہیں مانگنا چاہیے؟ مفتی شہریار صاحب کو آپ لوگ خود بتاؤ، ہے نا، مانگنا چاہیے کہ نہیں مانگنا چاہیے؟ جب نعت پڑھنے کا انداز یہ ہے کہ سادگی کے ساتھ میں پڑھا جائے، انہوں نے علی علی کیا یا ناچ کود کیا، تو اس کے اوپر مفتی صاحب نے پکڑ کی، جس کی سراہنا تمام علماء اہل سنت کر رہے ہیں اور تمام عوام سے بھی کر رہے ہیں، لیکن اس غلطی کے اوپر علماء اہل سنت کیا کہیں گے؟ ہے نا، اللہ رب العزت سب کو دنیا پر بھیجنے والا، اللہ کے حکم سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اس کو اچھی صورت دی، شبیر برکاتی کو اللہ نے اچھی صورت، جیسا اس کے لیے بہتر تھا، اللہ نے اس کو ویسی صورت عطا فرمائی، اور آواز بھی ماشاءاللہ بہت بہترین عطا فرمائی۔ کم پڑھا لکھا ہے، عزت و ذلت میں فرق نہیں کر پایا، بول دیا، لیکن ہم اس کی اصلاح کر سکتے ہیں، ہے نا۔ اگر کوئی غلط کہے، جیسے آپ لوگ غلط پڑھو آ کر کے، تو اس کو ہم صحیح کر سکتے ہیں، کرا سکتے ہیں کہ اس طریقے سے غلط ہے، اس طریقے سے پڑھو۔ یہ نہیں ہے کہ ابے اے لنگڑے، ابے اے کلوے، یا اس طریقے سے یہ چیزیں نہ بولی جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حسن دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ نے جب دے دیا یا کسی کو اللہ نے کالا بنا دیا تو یہ اللہ رب العزت نے اس کو عطا فرمایا ہے۔ اب ہم اس کی ذات میں جو
اللہ نے اس کو دیا ہے، انسان کو ہم انگلی نہیں اٹھا سکتے ہیں، ہے نا، ہم اس کو نہیں کہہ سکتے، اگر کہیں گے تو یہ حقوق العباد بھی ہو جائے گا، حقوق اللہ اور حقوق العباد دو چیزیں ہیں نا، تو حقوق العباد کے خلاف بھی ہو جائے گا۔ حقوق العباد، حقوق اللہ کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ یعنی توحید، یہ کیا ہے؟ حقوق اللہ، یہ اللہ کے حق ہیں بندے کے اوپر، اور بندے کے کچھ بندے پر حق ہوتے ہیں، اس کو بولتے ہیں حقوق العباد۔ اور حقوق العباد اگر کوئی انسان کر دیتا ہے یعنی خطا کرتا ہے تو جب تک کر کے اس سے معافی نہیں مانگے گا اس وقت تک کر کے اللہ بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اگر آپ کو میں نے مارا ہے بغیر کسی عذر کے، شرعی بغیر عذر کے مارا ہے آپ کو، آپ لوگ پڑھتے ہو، اگر مارا ہے تو بغیر شرعی عذر کے تو مجھے معافی مانگنی ہوگی۔ اسی طریقے سے کوئی گاؤں کا ہو، وہ کسی کو اگر مار دے گا بغیر عذر کے تو انہیں معافی مانگنی پڑے گی۔ اسے کچھ کہے گا یعنی اس کے وہاں سے بغیر اجازت سے کوئی چیز لے لی یا اس کو کچھ کہہ رہا ہے تو اس سے معافی مانگنی ہوگی، جب تلک کر کے وہ معاف نہیں کرے گا جس کے حق تلفی کی ہے، جس کا حق مارا ہے، جس کے دل کو ٹھیس پہنچایا ہے، تب تلک کر کے اللہ رب العزت معاف نہیں فرمائے گا۔ اور یہ بول کر کے وہ کل ہوا تو مفتی صاحب اس کے دل کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں کہ نہیں پہنچا رہے ہیں؟ یہ حقوق العبد میں سے آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا، اور اس صورت میں اتنے بڑے مفتی ہیں پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں اور اس صورت کے اوپر یہ طنز کستے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو بولو یہ غلط بات ہے کہ نہیں غلط بات ہے؟ غلط بات ہے، غلط، بہت غلط بات ہے۔ اصلاح بھی کی جاتی ہے اور ڈانٹا بھی جاتا ہے، اصلاح کے لائق جو ہوتے ہیں ان کو ڈانٹا بھی جاتا ہے، خیر جو وہاں بات ہوئی وہ درست ہوئی، اس کے خلاف کوئی نہیں جا رہا ہے، لیکن جو غلطی کر دیتا ہے تو غلطی اس کو مان بھی لینی چاہیے، ہے نا، اور غلطی انسان ہی سے ہوتی ہے۔ ایک جگہ کے اوپر ذکر ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے، جو مدینہ شریف میں مسجد بنی ہے، ایک مسجد جہاں پہ رسول اللہ نے نماز پڑھائی، رسول اللہ نے خود اس مسجد کو تعمیر کیا، اس مسجد کا کیا نام ہے؟ مسجد نبوی۔ اس میں تشریف فرما تھے، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، ایک دیہاتی صحابی آئے، دیہات کے رہنے والے آئے، اور آنے کے بعد میں انہیں پیشاب کی حاجت ہوئی، پیشاب کی حاجت ہوئی۔ جب پیشاب کی حاجت ہوئی تو وہ مسجدیں پہلے کچی تھی نا، تو مسجد ہی کے کونے میں بیٹھ کر کے پیشاب کرنے لگے۔ جب وہ پیشاب کرنے لگے تو صحابہ اکرام کھڑے ہوئے، کہا کہ اس کو ابھی ہم ماریں گے، ہاں، کیونکہ اسے یہ نہیں پتہ کہاں پیشاب کرنی چاہیے کہاں نہیں کرنی چاہیے، یہ مسجد میں پیشاب کر رہا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، رکو ابھی رکو، پیشاب اس کو کر لینے دو اچھی طریقے سے۔ کیا فرمایا؟ ان کو پیشاب کر لینے دو۔ جب پیشاب سے وہ فارغ ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے پاس میں بٹھاتے ہیں، اور بٹھانے کے بعد میں پھر میرے آقا نے مسجد کا ادب سکھاتے ہوئے ان کو تعلیم عطا فرمائی کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس مسجد میں جتنی بھی اس کے علاوہ مسجدیں بنیں گی یا ہیں، ساری مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، اور ان مسجدوں میں اللہ کے رحمت کے فرشتے رہتے ہیں۔ مسجد پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے، مسجد اللہ کی عبادت کرنے کی جگہ ہوتی ہے نا، مسجد اللہ کی عبادت کرنے کی جگہ ہوتی ہے۔ مسجد میں اگر کوئی ان چیزوں کو کرتا ہے تو اللہ اس سے سخت ناراض ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول کی روح کو، رسول اللہ کی روح کو اور اللہ کو وہ تکلیف پہنچا رہا ہے۔ اگر کوئی آج کے دور میں ایسا کر رہا ہے، رسول اللہ کی روح کو اور خدا کو وہ تکلیف پہنچا رہا ہے۔ جس نے ایسا کیا، مسجد میں غیبت کی، مسجد میں چغل خوری کی، مسجد میں تمام چیزیں دنیا کی خرافاتیں کی، تو ایسا کر رہا ہے۔ تو وہی رسول فرماتے ہیں کہ جس نے مسجد میں پیشاب کی یا بول کرنے کی جگہ نہیں، پیشاب کرنے کی جگہ نہیں، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو وہ صحابی رسول بہت روئے اور پانی بھر بھر کر کے ڈالتے رہے اور روتے رہے، ڈالتے رہے روتے رہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اصلاح کرنے کا طریقہ تھا۔ صحابہ اکرام کے درمیان اصلاح فرمائی، لیکن پیشاب کر لینے دیا کہ اب جو کر رہے ہیں ان کو کر لینے دیا۔
اس کے بعد میں اصلاح فرمائی نرمی کے ساتھ میں، اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا، مانا، ٹھیک۔ تو اصلاح جو ہوئی وہ ٹھیک ہوئی، بہتر ہوئی، پر وہ تھوڑا غلط بات ہوئی کہ جو یہ کلوہ بول دیا، ٹھیک، یہ حق العباد سے ہے، اور جب تلک کر کے مفتی شہریار صاحب معافی نہیں مانگیں گے شبیر برکاتی سے، چاہے ویڈیو کے ذریعے سے یا کہیں ملاقات ہو جائے تب، اس وقت تلک کر کے ان کے اوپر یہ جاری رہے گا، اور یہ حکم ان کے اوپر لگا رہے گا کہ وہ حق العباد کے ذریعے سے شبیر برکاتی سے معافی مانگے، ہے نا؟ ہاں، معافی مانگے۔ تو غلطی تو انسان ہی سے ہوتی ہے۔ تو یہ کلوہ بولنا، ایسے ایک اور مفتی صاحب ہیں، میں ان کا نام صحیح طریقے سے واقف تو ہوں لیکن نام نہیں لوں گا، انہوں نے بھی بولا ہے، چلو نام بتا دیتے ہیں نا، بتانا ضروری ہے، کیا نام ہے؟ شبیح الحسن۔ شبیح الحسن نے بھی ایک جگہ کے اوپر کلوہ بولا ہے، مفتی صاحب۔ تو ایسا نہ ہی کیا جائے کہ کسی کو پریشان کیا جائے، وہ ساری چیزیں کی جائیں، اگر غلطی تھی تو اس کی اصلاح بہت ضروری ہے، اصلاح کرنا چاہیے، اصلاح کرنا چاہیے، اور اصلاح کو لوگ پسند بھی کرتے ہیں، ہے نا؟ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پسند بھی کرتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، آپ سمجھ گئے؟